اور جو تک کی جگہ نوکہ آسانی ہو بیٹھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد. آج کل جو عنوان چل رہا ہے اطاعت و بغاوت کا، چونکہ بہت کشادہ مضمون ہے، یہ ایک لفظ پورا سمندر ہے. اطاعت و بغاوت، قوم جو ہے وہ ڈوبتی جا رہی ہے بغاوت کی وجہ سے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ بے غیرتی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے. مسلمان کے اندر ایک کردار ہوتا ہے، ایک حیا ہوتی ہے، خشیت ہوتی ہے. آج مسلمان کے خشیت نہیں رکھتے. اتقوا اللہ سے ہی مراد ہے، اللہ سے ڈرو. علم دانی داری نہیں ہے، یہ میں گرفت میں ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی تم معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، کتابیں پڑھی، سیاستہ پڑھ لیا، پھر معرفت کیوں نہیں حاصل کی؟ تمہارے اندر کمی واقع ہو گئی. تم نے تزکیہ نہیں کیا. علم برائے سند پڑھا، برائے عمل نہیں پڑھا، اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. وہ لوگ جیسے ناواقف وہ تو الگ رہے، مستثنیٰ ہیں، ان کو وہ جانے. جو اہل علم ہے ان سے خطاب کرتا ہوں. اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو بھائی، اپنے حالات کو ٹھیک کرو. دنیا فانی، تم بھی فانی. اپنے معاملات کو جب درست کرو گے، مالک کو راضی کرو گے، کامیاب رہو گے. یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب. اللہ والوں میں شہرت ہوتی ہے، وہ ذاتی بالکل نہیں ہوتی، وہ اپنے کو چھپاتے ہیں. تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ خود ان کی شہرت ہوتی ہے، وہ اپنے مٹاتے رہتے ہیں. اور تھن نصیحت کی تھی سید ندین اور لوگوں کو، دیکھو جہاں تک ہو سکے اپنے مٹانا. یہ حضرت محفوظ ہے، جہاں تک ہو اپنے مٹانا. آج ہم تو ظاہر کرتے ہیں میں تو عالم ہوں، میں تو محتمم ہوں، میں ناظم ہوں، میں مدارس چلا رہا ہوں. یہ سب چیزیں اعلان کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دین کے خادم ہیں. میرے شیخ ہمیشہ لیتے ہیں خادم، میں دین میں خادم ہوں. دین خدمت میں لگا ہوا خادم ہے. وجہ یہ ہے کہ امت کے اکثر جو اہل صلاح کہلاتے ہیں تزکیہ نفس سے غافل ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. ایک بھی رضیلہ رہ گیا پکڑ لے جاؤ گے. اسی شیخ توبہ کراتا ہے سارے گناہوں سے، چھوٹے ہوں یا بڑے. یہ شیخ توبہ کرائی، اس توبہ کو نبھاؤ. آج بھائی تمہاری جگہ خالی ہے تو توبہ کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور توبہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر گندے اخلاق پیدا ہو گئے، ہم نے اصلاح کی فکر نہیں کی. ہم وقت جو ہے دنیا ہی چکر میں رہ گئے. دین کا وقت نکالو گے تو موت آ جائے گی، پھر پچھتانا پڑے گا کہ میں نے کیا حرکت کی، کیوں نہیں اپنے کو تزکیہ نفس کیا. اس کے لیے خانقاہی نظام تھا کہ جاتے تھے سیراب ہو کے آتے تھے. اپنے رضیلے کی طرف توجہ ہوتی تھی، اوروں کو نہیں کہ میرے اندر جو عیب ہے میں جو گویا کہ اس میں مبتلا ہوں. فکر کرتے تھے اور کوشش اصلاح کی فکر کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، تبدیل بھی کرتے تھے. اسی لیے پہلے مشاہ ایک دوسرے جاتے تھے، ان کی خدمت پہ حضرت کو نصیحت فرماتے ہیں کہ یہاں سے فوتان ہو رہا ہے، میں تو کامل ہو گیا، میں تو محتمم ہوں، ناظم ہوں، کیا ضرورت ہے جانے کی، یہ لے ڈوبے گا. بڑے بڑے اکابر نے اپنے کو پیش کیا باوجود کامل ہونے کے کہ میرے تزکیہ نفس ہو جائے. ایک امی بزرگ ہوتے ہیں شاہ عبداللہ صاحب بانسوی نور رحمان قدو بارہ میں ہے. یہ امی تھے بالکل، آم کا پارا پہ، اور ہمیشہ جو کلام کرتے تھے الہامی کلام ہوتا تھا. اللہ نے یہ خبر دی ہے. ان کی زبان کیا تھی؟ اور اپنی گاؤں والی زبان، میاں خبر دین ہے،
یہ میں بولتے تھے ایسے. اور پختہ تھے اس میں، عقائد میں پختگی، اعمال پختگی. جھول میں یقین بالکل نہیں تھے. جتنا سنا اس پہ عمل بھی کیا اور اس پہ سوایا ہوا کرتے تھے. تقویٰ مشہور تھا ان کا. بہت بڑے علامہ تھے، بحر العلوم کے نام سے مشہور تھے. وہ گئے ان کی خدمت میں، ان کے ہاتھ توبہ کی. مشہور تھے بحر العلوم. علم تو ان کے پاس، اور وہ ان کے پاس ایک عجیب قسم کی چیز تھی، وہ اس سے اللہ نے فائدہ اٹھایا. تو قوم کے اندر اسی لیے ادبار ہیں جو ہے بربادی کے اسباب نے اختیار کر لیے. قوم ڈوبتی چلی آ رہی ہے. روزانہ اخبار دیکھتے ہو، عبرت نصیحت کے لیے اخبار ہوتا ہے، واہ بھائی کے لیے، بہت گزارنے کے لیے نہیں. کوئی چیز دیکھو ایک دم عبرت. ابھی میرے ساتھی آئے تھے صبح، کبھی میں دیکھتا تو نہیں ٹیلی ویژن، لیکن کوئی جو بات ہوتی ہے تو بڑی نصیحت ہوتی ہے. آسام میں اور بہار میں کیا سیلاب آ رہا ہے، کتنے لوگ تلف ہو گئے، کتنے گھر پریشان ہوئے. ہم آپ ہی بیٹھے نعمت کی قدر نہیں کرو. اللہ تعالیٰ وہ بندہ پسند ہے جس نے صحت کی حالت میں، دولت کی حالت میں اس کا شکر ادا کیا. ایک کمال کی بات ہے. تو یہاں نہیں آتی صحت میں اور دولت میں عالم ہوں، میں سے کیا ضرورت ہے. ایسے لوگ ناکام، بربادی آتی ان کے لیے. اللہ پناہ میں رکھے. تو تزکیہ نفس جب نہیں کرو گے، نفس نہیں کرو گے، ہر شخص جو ہے سوچے میں بیمار ہوں. ڈاکٹر پاس وہی جاتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، اور مرض کا ہی ذکر کرتا ہے. آج اس کا معاملہ بالکل الٹا ہے. ڈاکٹر سے مرض کا ذکر کریں، شیخ سے نہیں کریں گے. بھائی تم توبہ کیے، علاج کر رہے ہو، یہ مسئلے ہیں. یہ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی تو ہوتی بھائی، بشر ہے، چوک ہو گئی، گناہ ہو گیا، اطلاع کرنا چاہیے. چھوٹی غلطی ہو، بڑی غلطی ہو. اسی لیے تزکیہ نفس اور ذہن ہے. آج ہم لوگ رسمی بیت میں مبتلا ہو گئے. ہم فلاں سے بیت ہیں، فلاں سے بیت ہیں. مقصد کیا بیت ہونے کا؟ روح تو ہماری جو بیمار ہے وہ کوئی فکر نہیں. یہ کیسی بیت ہے یہ؟ اسی لیے فکر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو. اخلاق کی اصلاح بہت ضروری ہے. پتہ چلتا ہے جب غیر معافی حالات پیش آتے پر اس وقت قابل زبان ہے یا نہیں. اور شخص یاد رکھو جس نے ان کی اس میں اپنے لہجے میں تیزی دکھائی وہ ناکام ہو گیا. کئی واقع مجھے علم ہے. مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب خدمت میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بستی کے تھے. یہ انہوں نے مجھ سے بات کیا. حضرت میری فرمائش کر رہے تھے. شیخ فرمائش کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے اصلاح کے لیے، ذات پہ کبھی نہیں کرتا. میرا لہجہ تیز ہونا شروع ہو گیا. کوئی صفائی ہوتی ہے نہیں، آپ غلط سمجھیے، ایسا اس سے. حضرت ایک دم خاموش ہو گیا. پھر مجھ سے فرمایا کہ میں ڈر گیا، اب کوئی وبا لانے والا ہے. چنانچہ کی اس میں بہت توبہ کی، وبال اب تو وبال آ گیا. چونکہ سورہ حجرات میں ہے یہ، آواز کو بلند مت کرو. شیخ کی آواز سے ایک حال واقعہ، ایک صاحب ہیں، ایک شخص کی شکایت کی انہوں نے. لہجے میں بہت تیزی تھی ان کے اندر. خیر سنتا تو رہا ان کی بات کو، لیکن کبھی ناواقف ہے نہ، ایسے موقع پہ ان کو عطاب آ جاتا ہے. اصلاح کی غرض سے ایک دوسرے کو انہوں نے شکایت کیا کہ میں نے ان کا یہ کیا، میں نے ان کا یہ کیا. احسان جتلانا سخت وعید اس کے بارے میں. کسی کا سے لڑائی میں کرو اور تم نے جتلا دیا، سارے عمل غارت ہو گئے. منع کیا شریعت نے. احسان کرو، تم نے جتلا دیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور یہ جناب یہ ایسے الفاظ تم نے استعمال کیے. اس لیے اتقوا اللہ پہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو. صحابہ بہت خاموش مزاج تھے. ذرا سا لہجہ تیز ہو گیا تھا، فوراً صورت نازل ہو گئی. یہ آخرت کا سودا ہے. شیخ سے تعلق آخرت پہ. ان کے لہجے سے تیزی ہوتی چلے گی. ان کے وہ خاموش ہے
ٹھیک ہے، پھر اس وقت یہ جوش میں ہوش میں نہیں ہے، لیکن یہ تنبیہ ہونے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پالش میں آ جائیں گے۔ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرو، احسان کی تو ہمیں جتلانا اس کے ساتھ، میں نے ان سے یہ کیا نہیں کیا، بالکل برباد ہوگی تمہاری، ثواب برباد ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں میں صاحب مجھ سے پوچھنا، ان کو اپارٹمنٹ کرایا، میں نے ان کو یہ دلایا، یہ پوسٹ دلوائی، احسان جزا دیا تم نے، مقدم تو تھا ہی، تم کو ثواب ملا۔ یہ عام مرض ہو رہا ہے آج کل، لہجے میں تیزی آنا یہ سب میں قاتل ہے، بہت ڈرنا چاہیے۔ کئی واقعات ذرا سی بات میں لہجہ تیز، مولانا تھانی کئی واقعہ ہے، ان کا لہجہ تیز ہو کہ ہوں گے سر، ان کا مجھے کوئی بھگا تھوڑی نہیں کرتے، میں تو اصلاح کے عرض کر رہا ہوں۔ میرے والد واقعہ عرض کروں، علاج کرے شاہ وسیع اللہ صاحب کا لکھنؤ تشریف لے گئے تھے، رات کو 1:30 بجے آ رہا ہو گیا، حضرت ایک جملہ استعمال کیا والد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت غصہ نہ کیا کریں، چونکہ فارغ ہو چکا تھا، نقشی ٹوٹ چکی تھی بہت زیادہ، اس میں تو اور تیش اور بلڈ زیادہ خون جاری ہو جائے گا۔ حضرت ہاں بہت اچھا بہت اچھا، کچھ ہی دیر بعد فوراً جا کے ان کو باہر نکالو۔ خیر اب کسی کو کوئی خبر نہیں، یامین کو سمجھاؤ، مسلم کو سمجھو، یہ سب ان کو سمجھاؤ۔ اب واقعہ کیا پیش آیا، جب کسی صلاح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ بعد میں فرمایا کہ مجھے ایک دم سے دل میں خیال آئے کہ میں نے شیخ کی شان میں ایک رذیلہ استعمال کیا، شیخ تو نکالتا ہے غصہ سے، وہ خود مبتلا ہوگا، کہ میں نے پیر پکڑ لیا، کہ حضرت مجھے غصہ ہو گئی، کیا ہے کہ میں نے ایک رذیلہ استعمال کیا غصے کے بارے میں، اتنا خوش اٹھ کے بیٹھ گئے، سیریس لگا لیا۔ لیکن یہی پر ہوتا ہے، ایک جملہ تھا، یہ رذیلہ ہے شیخ کی شان میں، غصہ نہ کیا کرتے، آپ لوگ کہتے ہیں غصہ نہ کرو، اس جملے سے اسی کا معاملہ اور ہوا، بہت بڑے طبیب تھے بمبئی کے، حضرت پھر نقشی جاری تھی تو حضرت پہ جلال ہوتا تھا، باقاعدہ فہمائش کرتے تھے، اور حضرت کا ایک عرض کرنی ہے، آپ کو فہمائش نہ غصہ نہ کریں ورنہ مرض اور بڑھ جائے گا، یہ جملہ ان کے منہ سے، اچھی بات یہ ہے۔ وہ چلے گئے، حضرت کو ایک دم سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، خون ایک دم سے رک گیا، اتنے نقشی ٹوٹ گئی ایک دم سے رک گئی۔ اب آدمی بھیجا ان سے کہو اب کیوں خون نہیں آ رہا، ایک بار گیا، 2 بار گیا، 3 بار گیا، آدمی جا رہا ان کے پاس، وہ فوراً سمجھ گئے، ہاتھ جوڑ گئے، حضرت مجھ سے خطا ہو گئی، کرامت اولی حقن، یہ آپ کی کرامت ہے، فن یہ کہتا تھا، میں نے گستاخی کی، میں نے کیوں کہا، حضرت کو محفوظ ہونا لو، فرمایا اس وقت ان کو میں کچا کھا جاتا، خدا کی نسبت کام آ گئی، اولاد سے عبدالقدر میں ہوئی کہ وہ سامنے آتا، میں کوئی بات ہوتا تھا وہ فوراً آ جاتے تھے سامنے، وہ ڈرے، بہت احتیاط سالی کے لیے بہت ضروری ہے، لہجہ تیز کرو گے پاداش میں جاؤ گے، وہ تو ڈرتا اللہ کے کام کرتا ہے، احسان جتایا تم نے، یہ کون سی عقل مندی تمہاری ہے، عجیب ضائع کیا گناہ مول لے لیا تم نے، تو یہ کیوں ترسیح نس نہیں کیا، یہ رسمیت اس کو کہتے ہیں، الفاظ میں تیزی کیسے پیدا ہو جائے، ذرا سے چوک ہوگی اس فوراً پکڑ ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کو حضرت نے منع کیا شعر و شاعری بند کر دو، اور علماء فرنگی محل عاشق تھے ان کے، حضرت پھر ان کے طبیعت پہ تھی، بہت اچھے ہوئے تھے، حضرت وہ پورا وفد آیا، علماء فرنگی محل سب جہیز بہت بے علماء مشائخ کی گزارش ہے کہ یہ کلام فرمائے نفع ہوتا ہے، بہت عارفانہ کلام ہوتا ہے، اتنے بڑی فاطمہ اس کو کہتے ہیں حکیم امت مجد ملت، فرمائے سنیے، خواجہ صاحب مریض میں طبیب ہوں، طبیب نے کوئی تجویز کی، سوچ سمجھ تجویز کی،
مریض کو اختیار ہے تبھی بدل دے. سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. مریض کو اختیار ہے تبھی بدل دے. یہ تھے ہمارے. اب اتنا تھا لوگ شعر و شاعری تھی. خواجہ صاحب کیا بڑا کلام کرتے تھے, ایک دم منع کر دیا. کچھ سوچتا ہی ہے ہمارے اندر کلام کے زیادہ ہے, اس لیے ہم زبان چلنے لگتی ہے, معمول ہوتا ہے, بیان بازی شروع کر دیتے ہیں, وقت بھی خیال رکھتے شروع کر دیتے ہیں. ایک اور صاحب یہاں آئی تھی مجھ سے, ان کو کلام اتنا طویل ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی بہت دیر ہو گئی. یہ کیسی بات ہے؟ کلام تو کرو, جام محفوظ ہونا چاہیے, نفع بخش ہونا چاہیے. یہ تربیت والی بات ہوتی ہے. بیان بازی والی بالکل آج کے بیان میں ہو رہی ہے. کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دیا. موقع مین کو دیکھو, جنہوں نے تذکیر نفس کیا ان کلام پہ ہی اثر ہوتا ہے. خطاب کرتے ہیں کشش ہوتی ہے, دو جملے ہوتے ہیں, موتانی دو جملے ہوئی ہیں. یہ ثابت حدیث پاک سے. چھوٹی چھوٹی اپنی نصیحت فرمائی, لمبی بہت سی ہوئی, چھوٹی بھی, یہ دو جملے. یہ ہم کو نبی نے سکھایا. آج ہم لوگ صرف لفاظی کہا کے بیان بازی جہاں دیکھو وہ بیانات ہو رہے ہیں. تو ایک تذکیر نفس بہت ضروری ہے. کتنا کلام کرو, کیسے کلام کرو. اور نبی کو جلال آیا. آپ نے جلال, ایک صحابی کو پیش کیا اور وہ سونا تھا, آپ نے جلال سے زور سے پھینکا اس کو, وہ اگر ہٹنا دوں لگ جاتا ہے ان کو. یہاں جلال ثابت ہو گیا, سونا تھا. اب لوگوں نے کہا کہ نہیں, جب نبی نے رد کیا میں اسے چھوؤں گا نہیں. یہ اخلاص کی برکت ہے. تو آج ہمارے بد اخلاقی کا یہ عالم ہے, نہ دین سے تعلق نہ دنیا سے تعلق, لفاظی سے بہت تعلق, مارے کرنا. یہ کون سی وہ ہے؟ ایک عمل کرو, سنت معافی کا عمل کرو. اصل میں خانقاہ کا نظام اسی لیے گمراہ کن ہو گیا اب تو, اس لیے سنت کوئی تذکرہ نہیں. حق ہو کے نعرے لگا رہے ہیں, یہ حید بتا رہے ہیں. یہ تو معین ہے, مددگار ہی ہے. سنت پہ تم کام کرو گے اور اخلاص کے ساتھ. اسی لیے علم سے گزارش کرتا ہوں, نیت کو درست کر لو. پھر دیکھو کوئی تشریح ضرورت نہیں. 3 شخص اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 شخص بہت پسند ہے. نمبر 1 گمنام شخص, نمبر 2 متقی, نمبر 3 مستغنی. ہم سب سے مستغنی ہو جائے, اللہ سے تو نہیں رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. یہ بندے نے سب سے صرف نظر کیا, مجھ پہ کیا, اور تقویٰ کہتے ہوئے متقی ہوگا جو گناہ سے بچے گا. یہ بدون صحبت کا ناممکن. شیخ کیا جانا چاہیے اس نیت سے, نقل و حرکت کیا چاہتے کہ نا, ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ متبع سنت بن جائے, گناہ سے بچیں. کلام میں نہیں, یہاں کی باتیں وہاں باتیں جوڑ کر کچھ نہیں. اپنے وقت ضائع مت کرو, تھوڑا بھی وقت ملے. اور اللہ والوں کے پاس یہ بات ہوتی ہے, نصیحت کرتے ہیں موقع محل کو دیکھ کے, جیسا موقع ہو ویسے آپ سے وہی ثابت حضور سے بھی مختصر بھی. ایک آپ نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, چھوٹی سی نصیحت. الدین یسر, چھوٹی نصیحت, اور بہت سمندر ہے اس کے اندر. مضامین کا لقا ہوتا ہے اللہ والوں پر. وہ تقویٰ کے گناہ سے بچتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ذکر میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے 2 چیز لازم پکڑ لو, زبان ذاکر, دل شاکر. ایک تو سنتے رہتے ہیں, عمل کیوں نہیں کرتے پھر؟ اسی تکرار کرائی جاتی ہے بار بار. قرآن پاک میں اس مقررات کہتے ہیں, بہت سی آیتیں ایسی ہیں کئی کے بار اللہ نے فرمایا کہ ذہن نشی ہو جائے. تو ذہن کے اندر ہمارے اندر صفائی ہے نہیں, چونکہ ہم نے تذکیر نفس نہیں کیا. اسی لیے رسولیت ہو رہی ہے, فائدہ بالکل نہیں ہو رہا. اور یہ آخرت میں سودا ہے, وہاں کام آئے گا. وہ چاہتا ہے کہ کوئی رضیلہ رہے. جب سرجن جو ہے وہ پورے پیٹ کھولتا ہے, برابر نگاہ رہتی ہے, کوئی بیکٹیریا جانے نہ پائے. ہر چیز کی اس کی نگاہ رہتی ہے, کیرے میں لگے رہتے ہیں, دیکھتا رہتا ہے, بہت توجہ ہوتی ہے اس کے اندر. ذرا سے چوک جائے انسان کی موت واقع ہو جائے, اتنا الرٹ ہے. ایسے سالک کو چاہیے الرٹ رہنا, بہت بیدار مغز. ذرا سے اس لیے اسی میں گناہ کے بارے میں
تھوڑی دیر کا مزہ بعد میں سزا، بس تھوڑی دیر کا مزہ بعد میں سزا، اسے بچو، اس لیے کہ جزا تم کو تو وہیں ملے گی۔ سزا سے بچو اور جزا کے متمنی ہو۔ اللہ آپ سے جزا چاہتے ہیں، آپ سے مجھے محبت ہے، میں آپ کی محبت جو ہے عطا فرمائی ہے، آپ کے چاہنے والے جو سے محبت ہے ان کی محبت عطا فرمائی ہے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک ولی پکڑ لو کامل تو وہ سب ولی خوش ہو جائے گے، سب ولی خوش ہو جائیں گے۔ ایک ولی ناراض ہو سارے ولی ناراض ہو، اس میں اتحاد ہے، اتحاد کسی کا نام ہے۔ دنیا کسی کو نہ جاؤ، ایک اگر ولی ناراض ہے تو سارے ولی ناراض، ان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے اس نے یہ غلطی کی ہے، سب معلوم ہو جاتا ہے ان کو۔ اس لیے آپ نے پناہ مانگی، اللہ پناہ چاہتے اور یہ اللہ کے غضب سے کسی شان میں جو گستاخی ہوئی کہ ولی کی شان میں اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں، اگر ان پہ لوگ طنز کریں گے عذاب تو آ جائے گا ان پر، ان کو چھپا دیتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اس سے میں نے عرض کیا ہر مومن ولی ہے، کس ذریعے اللہ ہی کو معلوم ہے، ہر ایک کی محبت ہو، عظمت ہو، اطاعت ہو۔ تو یہ اسی لیے خانقاہ کے اندر یہ تھا، سبق یہ دیا جاتا، دیکھو تم برے اخلاق سے بچو، اچھے اخلاق پیدا کرو، بتاتے بھی شاعر اسلام نے پورے بتا دیے، حسنات اور سیئات دونوں تفصیل بیان کی، اس میں خوبی ہے، اس میں خامی ہے، سب کچھ بتا دیا آپ نے۔ علم اسی لیے دیا گیا اسے معرفت حاصل کرو۔ آج ہم لوگ معرفت بالکل نہیں حاصل کرتے، علم ہے عمل نہیں ہے، کیونکہ علوم مصادر عمل نہیں ہے۔ مدرسے قائم کیے گئے، ان کو دین تعلیم دیں گے، اشاعت دین لگیں گے اور نفع پہنچائیں گے۔ آج تو بزنس ہو گیا ابھی، صاحب میں نے 2 کمرے لے لیے، ہائر کیے کرائے پر ہے، اور وہاں چلا رہا مدرسہ، پیسے چاہیے ان کو۔ جو چیزیں ہیں انسان، اسی لیے قوم جو ہے اس کے اندر ایک تنزلی پیدا ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی، بالکل حیوانیت پہ آ گئی قوم کہ اب تم جانے نہیں دنیا سے تم کو، بار بار لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حکومت دے کے اور لے کے دونوں۔ جب تک تم کو دی حکومت کا تم نے اس کا شکر ادا کیا، جب نعمت ملے اس وقت آزمائی ہے، اس نعمت کی اس نے شکر ادا کیا نہیں کیا۔ آج ہم لوگ عمدہ لباس، عمدہ غذا، عمدہ مکان، لیکن تلاوت میں کوئی فرق، نماز میں کوئی فکر نہیں۔ عمدہ غذا ہے، عمدہ لباس ہے، عمدہ مکان، لیکن نماز و تلاوت ویسے ہی عمدہ ہونا چاہیے۔ یہ خانقاہی نظام ہر چیز کے اندر ہے، تناسب رکھا ہے، افراط تفریط ہمارے مشاغل ہے بالکل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پوری رات جگو، آرام کا سنت طریقہ ہی ہے۔ اور بعضوں کی عشق الہی جب پیدا ہو جاتا ہے ان کے لیے کیا رات کے حدیث سب برابر، انہیں شاہ وسیع اللہ ثابت ہے، فرماتے تھے کہ خالق من اللہ تعالیٰ دن کے بھی رات کے بھی ہیں، لیکن چونکہ رات میں جو خلوت ہوتی ہے وہ لوگ جو کاملین ہوتے ہیں دونوں برابر ان کے لیے، کیا رات کیا دن ایک کاملین ہوتے ہیں۔ ان میں سے خواجہ الدین چشتی اجمیری نور رحمت قدوس سے 70 سال نہیں سوئے رات کو۔ آج ہم یہاں خواجہ رٹ لگاتے ہیں، کتنی بدعت ہوتی ہے۔ انہوں نے دین پہ عمل کیا اور عشق الہی پیدا کیا، وہی چاہتے ہیں سبھی 100% نبی یہی ہے، کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، ہر ایک جو ہے اس کو نجات مل جائے۔ آج ہم لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ان کے کہنے کلام کو اثر نہیں دیتے، دوسروں کے خلاف پیسہ لیتے، وہ وہی کرتے ہو۔ ہمارے خزان کیا نہیں ہے، قرآن پاک پورا سمندر ہے، ایک ایک آیت ایک سمندر ہے، سب کچھ موجود اس کے اندر، قیامت تک کی چیز موجود ہے، کیا سائنس، کیا ٹیکنالوجی، کیا ادب، سب کچھ موجود اس کے اندر۔ تو اسی لیے بھائی تذکیر نفس کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہر زمانے میں اس میں محنت کی گئی، لوگ بہت ستائے ان کو،
انہیں میں نے جو میں بغدادی نہ ہوتے بہت اذیت پہنچائی ہے ان کو، محفوظ کر دیا نیچے تہ خانے میں، نکلو گے نہیں سے، الزامات لگائے، یہ زندگی ہو گیا ایسے ایسے الزام، انہیں کا نام چلا رہا دنیا میں۔ تو تقوی والی زندگی کیوں نہیں ہو گئی؟ اس میں داخل ہے رزق حلال کا، ایک لقمہ بھی حرام ہو جائے گا وہ فساد لائے گا، کوئی بے خیالی میں جوال گوٹا کھا لے دست لائے گا، وہ بے خیالی میں تھی، اس کی تاثیر یہی ہے۔ مومن کو چوکنا ہونا پڑے گا، حلال روزی کی فکر کرو، حرام سے بچو۔ کتنے لوگ ہیں آج سے مبتلا ہیں، تو جب خشیت پیدا ہو جائے گی، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو گے، گناہ سے بچو گے۔ یہ خانقاہی نظام، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اللہ کا نام لو، نماز کی اہتمام، تلاوت معمول، اور کام میں لوگوں اخلاص ہونا چاہیے۔ دکان پہ جا رہے ہیں اس لیے کہ ذریعہ معاشی ہے، گھر والے کفالت کریں گے، نوکری پہ جاؤ اس نیت سے جاؤ۔ ابھی ایک صاحب آئے دمام کے، انہوں نے کہا کہ 4 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے بقیہ، ہم نے کہا تم مضمون کو جو ہے تمہارا ذمہ ہے اس کو ریوائز کرتے رہو، یہ کوئی کمی تو نہیں واقع ہو گئی، ایک بات تو پورا کر لیا 4 گھنٹے کا، اب اس کو دیکھو اس کے اندر، اس سے تمہارا باس جو ہوگا تمہارا جو ہے حاکم خوش ہو جائے گا، اتنے گھنٹہ تم نے تو کام کیا، بقیہ تو ذکر تھے الگ ہے لیکن اسی کو پھر دہراتے رہو تاکہ وہ کوئی خامی نہ ہونے پائے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ جو وقت اکثر یہ دینی خدام بڑی خیرات آ گئی مدرسے میں، خاص طور سے وقت کی پابندی بالکل نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ کہنا پڑے گا۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے بنگلور علاقے میں کہ میں نے اسے مسافر ہو رہا ہوں کہ خیانت بے پناہ ہو رہی ہے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ تم استعفیٰ کی وجہ مت نپٹائیے، ورنہ تو پھر اشتعال پڑے گا، بڑے متقی بڑے حالات خاصہ پہ مسافر ہونا چاہتا ہوں، بس کون اسے کرے، یہ جملہ بتایا ان کو باقاعدہ، حالات خاصہ پہ میں مسافر ہونا چاہتا ہوں، اور لمبا کھرا لے کے آتے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، مدرسین اللہ کے بندے یہ تو فی مت نکالو اور انتشار پڑے گا، یہ جملہ ہے جو مخاطب کر کے حالات خاصہ پہ میں مسافر ہونا چاہتا ہوں، بس سمجھ آئے گا ان کے اسی کی وہ جو ہے، ورنہ ایک بات تم نے پھر بحث مشہور ہو جائے، بحث مباحثہ کہ یہ تقوی ہوں یہ متقی ہوں، یہ کردار اور گفتار ہر چیز شریعت بتا دی ہے، اور یہ جب تزکیہ نفس ہوا شاید سے منسلک ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رہبری ہوتی ہے، خود مجھ سے بیان فرمایا کہ میں کیوں آیا تمہارے پاس، حضرات تشریف لائے اخبار میں، فرمایا جاؤ علی گڑھ ان سے مشورہ کرو جا کے، اور اس لیے میں آیا ہوں، بات سنا دی میں نے بتا مستعفی تو ہو کوئی علت میں دھیان کرو اور ٹھیک ہے کام کرو، خیانت مدارس بہت ہو رہی ہے، ایک کیسی روزی دھارا ہو رہی ان کی، دنیا دار تو ہے، ایک صاحب آتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر اچھی پوسٹ پر، میں نے کہا تم ہی وقت پہنچو اپنے عملوں کو تمیز کرو ورنہ تم ہی گنہ کرو، کہ اچھا ہم نے ہاں ضروری ہے، تم ہی وقت پہنچو عملے کو تمیز، ایک وقت میں کیوں نہیں آتے، اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے، جتنی چیزیں آج کل ہو رہی ہیں امت مسلمہ میں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے بالکل بھلا دیا، ڈیوٹی انجام دیتے نہیں، ڈیمانڈ بہت ہو گئی، کتنے پے کمیاں بیٹھتے چلے آ رہے ہیں، تنخواہ بڑھتی جا رہی ہیں، حل من مزید حل من مزید، وہی چیز کہتے ہیں آج کل۔ تو جب دل میں اللہ کے خوف محبت بیٹھ جائے گی پھر چلے کام کام میں، اللہ تو یہ 4 جملے یاد کرو، اصلاح کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر ہے، بس یہ 4 جملے صفاتی نام ہے، اس کا استدار کرو گے گناہ بھی نہیں ہوگا، بار بار اس کی تکرار، جتنے بڑے افسر ہیں جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے مجھے اطلاع کی تمہارا نسخہ بہت کارگر آ گیا، ذرا سے کوئی ڈھیل سی ہوتی یہ استدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر، پھر میں الرٹ ہو جاتا ہوں، چوکنا ہوتا ہوں، کام شروع کر دیتا ہوں، یہ ہے اچھے افسر ہیں وہ،
دین پہ اسی لیے آج خانقاہی نظام کیوں ٹھپ ہے؟ ان کی ہدایت عمل نہیں کرتے، خالی بات ہو جاتے ہیں. یہ فائدہ کیسی بات سے بھائی؟ یہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے، کردار گفتار سب ٹھیک ہو جائے، کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہر وقت ان کی یاد میں لگو، زبان ذاکر دل شاکر. ناشکریات چلو امت ناشکر مبتلا ہو گئی، سب بڑی ویرانی ہے، آسمان کی شکایت ہو گئی، برکت ختم ہو رہی. اس کے لیے شکر اللہ، شکر ہے آپ کا. آپ نے جو دیا میری مثال سے زیادہ دیا آپ نے. میں بالکل اس کا میرا استحقاق ہے ہی نہیں، آپ نے دیا ہے، اس سے برکت بھی ہوگی. اس بندے نے ناشکری نہیں کی. آج امت کی زبان پہ یہ آ رہا ہے، ایسا میرے گھر اتنے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تب گزر بسر نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا گزر بسر؟ تو اللہ تعالیٰ کراتے ہیں. تو ایک کبھی تنقید مت کرنا، یہ نصیحت ہے. کسی کی فی مت نکالنا، اپنے پہ دیکھتے رہو میرے اندر کیا کیا عیب ہے، میں نے اپنی اصلاح کیوں نہیں کی، ان میں یہ عیب ہے، ان میں یہ عیب ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. استغفار کرنا چاہیے ان کے لیے لازم ہے کہ گناہ ہو گیا. یہ جب کہیں کوئی جائے بات، اسی لیے لہجے کے بارے میں، والد کے بارے میں حکم ہے، والدین کے وہ فی حکم آیا ہے. اوف مت کرنا، لہجہ تیز مت کرنا، وہ شعر بھی ہے. اس سے یہاں پہ لیے ہم تربیت تو اس سے لے رہے ہیں، والدین بھی تربیت کرتے ہیں. وہ تو وہاں پر ہے والدین والے، وہ فی حکم ایسی بھی ہے. حاکمانہ لہجہ بالکل نہیں، حکیمانہ لہجہ. اصلاح نہیں کراتے تھے. ایک نصیحت شاہ وسیع اللہ صاحب کی بھی دیکھ رہا تھا، فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ منکسر راس، سر جھکانے والا ہے، میں سر جھکائے رہتا ہوں. ایسی چیزیں شادی ہو چکی ہیں، جب ان کا تصور کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے. یہ تزکیہ نفس، اور سر جھک جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان فرما دی کہ آدمی کا سر جھک ہی جائے ہر ایک جگہ پر. واقعی اس کے تصور سے زیادہ ناز، تکبر، دعویٰ سب توڑنے والی یہ چیز ہے. ان کا سراس، سر جھکانے والا. اس کو قرآن پاک نے بیان کیا. قرآن شریف نے انسان کو اس کی معرفت کرائی، اللہ تعالیٰ بھی معرفت کو بھی خوب کرائی. فرماتے اب لوگ صرف زبان اور تقریر کے عاشق ہیں. میں کہتا ہوں زبان کو لے کر کیا چاٹو گے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں معرفت کرنی چاہے، اور معرفت فعل ہے، قلب کا زبان کا نہیں. خالی زبان والے کو پوچھتا کون ہے، بس اپنے آپ کو اس سے نہیں واہواہی نہیں. ہم تو بس عاشق ہیں شریعت کے، جو حکم کرے شریعت کو. خدا ساتھ کریے ہے اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، اور بچو بغاوت سے، گناہ سے بچو، کامیاب ہو جاؤ. دعا کر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ